السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار محمد ابراہیم آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس آف اسلام۔ آج ایک ایسا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جس میں علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب ہمیشہ کی طرح جماعت احمدیہ پر بہتان بازی اور انتہائی گندی اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنا خود ساختہ جلسہ وہاڑی میں کیا ہے جو کہ 4 اپریل 2026 کو کیا گیا، اور وہاں اپنے ہی لوگوں کو جمع کر کے جماعت احمدیہ کے خلاف پروپیگنڈا، مغلظات اور اس طرح کے بیہودہ الزامات لگائے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اس کی چیدہ چیدہ آڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد اس کا قلع قمع کروں گا کہ اس بیچارے کو یہ تک نہیں پتا کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ کیا ہے، جماعت احمدیہ کے عقائد و نظریات کیا ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ کون سی دلیل دے رہا ہے اور کس طرح کی بات بیان کر رہا ہے، وہ ابھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ بھی اس کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اسے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اپنی براڈ کاسٹ لسٹ پر جہاں تک آپ کی رسائی ہے وہاں تک اس کو شیئر کریں۔ وہاں وہاڑی میں علامہ ہشام الہی ظہیر لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہے کہ کیا آپ اس مشن میں میرے ساتھ ہیں، یعنی جماعت احمدیہ کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہے اور اس طرح کی باتیں بیان کر رہا ہے، اور ساتھ شیعوں کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ کیا آپ لوگوں کی غیرت مر گئی ہے؟ آپ لوگ تو بڑا کہتے ہیں، ناموس رسالت، علی کی شان اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں بڑی باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ جماعت احمدیہ نے حضرت علی کی شان میں گستاخی کی ہے، حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس طرح کی زبان درازی اور الزام تراشی اس بندے نے کی ہے۔ صرف یہی اس کا وتیرہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر ملا حضرات ہیں ان کا بھی یہی وتیرہ رہتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف کیونکہ نہ دلیل ہے نہ علم ہے، بس منہ میں جو بھی مغلظات آئیں، جو بھی گند آئے وہ بکنا ہے۔ یہی ان لوگوں کو سکھایا گیا ہے، یہی یہ لوگ کرتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے مقابل جب یہ آتے ہیں تو بیچارے اپنے منہ سے ہی اس طرح بولتے ہیں، ان کی زبان کپ کپا رہی ہوتی ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے، کیونکہ یہ جماعت احمدیہ کے عقائد و نظریات اور ان کی کتب سے بالکل بے بہرہ ہیں۔ انہوں نے جماعت احمدیہ کی کتب پڑھی ہی نہیں ہے اور صرف الزام تراشی کرتے ہیں۔ اب دوستوں میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر کے وہ آڈیو رکھتا ہوں، وہ ویڈیو رکھتا ہوں جس میں اس بندے نے زبان درازی کی ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی گفتگو سنتے ہیں کیونکہ زیادہ تر حصے سننے والے ہی نہیں ہیں۔ کوئی بھی بندہ جو پڑھا لکھا ہوتا، چاہے کسی کے عقیدے سے اختلاف بھی ہو، وہ بھی گالی گلوچ اور بد زبانی نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ شروع میں خود یہ کہتا ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک جو بھی کلمہ گو ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور بعد میں ختم نبوت کو بنیاد بنا کر گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے۔ پہلے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ ایک حسینی ایک یزیدی، اور یزیدی کا مطلب مسلمان بولے بولے سمجھتے ہیں، اور یہ جی مولوی تکفیری ہے، یہ جی دیوبند تکفیری ہوتے ہیں، یہ وہابی تکفیری ہوتے ہیں، اہل حدیث تکفیری ہوتے ہیں۔ اہل حدیث تو ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتا ہے، جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے۔ تکفیری تو آپ ہے، آپ نے مسلمانوں کے اندر 2 تقسیمیں بنائی ہوئی ہیں، مسئلہ سمجھ کے جانا۔ ایک حسینی ایک یزیدی، کس لیے؟ ختم نبوت کانفرنس کا عنوان ہے، ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آخری نبی جیسے بھائی طارق یزدانی صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ میں کہتا ہوں آپ قرآن پاک کھولیے، پہلی سورت فاتحہ ہے، سورت فاتحہ کے بالکل متصل سورت بقرہ شروع ہوتی ہے، وہاں پہ متقیوں کی اللہ رب العزت بعض صفات کو بیان کرتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن، سب کو آتی ہے نا؟ ابھی شروع ہو رہا ہے قرآن۔ گویا یہ جو مسئلہ ختم نبوت ہے یہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ابتدا اس مسئلے سے کی ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن۔ اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں اس وحی کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ آپ کے اوپر کون سی وحی نازل ہوئی تھی؟ قرآن نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور ایمان لے کے آتے ہیں اس وحی کے اوپر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ اب ایمانداری سے غور کریں، قرآن بھی وحی ہے، سابقہ کتابیں بھی وحی ہیں، اور اگر اللہ کی وحی قرآن پاک کے بعد بھی ہوتی تو وہ کس کی وحی تھی؟
اللہ کی وحی کوئی باقی ہوتی قرآن پاک کے بعد بھی تو وہ اللہ کی ہوتی نا. تو اللہ رب العزت اپنی وحی جو قرآن پاک کے بعد بھی نازل کرنی ہوتی تو متقیوں کی صفت میں یہ بات لے کے آتے. اچھا دوستو، ابھی آپ نے ان کی جو ختم نبوت کی دلیل سنی ہے، یہ ختم نبوت کی ان کے ہاں بڑی دلیل بنتی ہے. کہتے ہیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا کہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو وحی نازل ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ایمان لانے کا کہا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کا ذکر ہی نہیں کیا گیا جس کے اوپر ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہو. ناظرین، آپ سب بھی کامنٹ میں بتائیں اس کے اوپر کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور کیا واقعی اس بات سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا دروازہ بالکل قیامت تک بند ہو گیا ہے اور کسی کے اوپر وحی نہیں ہوگی؟ اچھا دوستو، یہ ابھی جو دلیل آپ نے سنی ہے ان کی ختم نبوت کی، اب اسی دلیل کے مطابق ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے کے آؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا نازل ہوا ہے؟ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلی ہیں. قرآن کریم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عوام الناس تک پہنچایا ہے، وہ ان کی آیات لکھوائی ہیں اور پھر بعد میں آج ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بات بیان فرمائی تھی کہ کیفا انتم اذا نزل فیکم ابن مریم. اس حدیث کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا تھا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تم میں سے تمہارے امام ہوں گے. اسی حدیث کے تحت ہم مانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام وہی امام مہدی اور مسیح ابن مریم ہیں جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی. اب یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے کے آؤ. اب یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بیان فرمائی ہے تو اس کے اوپر کیا آپ لوگوں کا ایمان نہیں ہے؟ اگر آپ نے قرآن پاک سے جان چھڑوانی ہے تو چھڑوائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جان چھڑوانی ہے تو بے شک چھڑوا لیں. آپ کا ترہ امتیاز یہ ہے، آپ کا وتیرہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو آپ پسے پشت ڈال دیتے ہیں. قرآن کریم سے آپ کا واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. دوسرا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 35 میں بھی اللہ تعالیٰ نبوت کی بات بیان کرتا ہے، امکان نبوت کی بات بیان کرتا ہے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کہ اے بنی آدم، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تم پر میری آیات کی تلاوت کرے تو تم تقوی اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ تو بیان کر رہا ہے کہ رسول آئیں گے، تمہارے پاس ضرور بھی ضرور آئیں گے. تو اسی قرآن کریم کے اوپر ایمان لانے کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو تجھ پر نازل کیا گیا اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. اسی قرآن کے اندر ہی یہ بات موجود ہے کہ خدا تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے اور تم پر میری آیات کی تلاوت کرے تو تم تقوی سے کام لینا، خدا سے ڈرنا اور اصلاح کرنا، یعنی اس پر ایمان لے آنا. دوسرا یہ کہ سورۃ النساء، سورۃ الفاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس دعا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو انعام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 انعام امت محمدیہ کو نوازے گا، اور ان 4 انعامات کے بارے میں 3 انعامات تو امت محمدیہ کے علماء، مفکرین، محدثین، مجددین مانتے رہے ہیں اور آج بھی مان رہے ہیں، لیکن چوتھے انعام کے بارے میں کہتے ہیں نہیں جی یہ قیامت کے دن کی بات ہے، یہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ قیامت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہ سارے ساتھ ہوں گے. حالانکہ اس آیت میں جو میت کی بات ہو رہی ہے وہ قیامت کی بات نہیں ہو رہی. اگر قیامت کی بات ہو تو پھر باقی 3 انعام بھی قیامت کو ملے. اب پہلے 3 انعام آپ دنیا میں مان رہے ہیں، لیکن چوتھا انعام یعنی نبوت آپ قیامت پر لے جاتے ہیں. تو یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات ہو گئی.
اس طرح کی باتیں آپ لوگ بیان کرتے ہیں اور بالکل سیرت سے کوئی علم اور کوئی عمل آپ لوگوں میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ تھا آپ کی بات کا جواب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کیفا انتم، اس حدیث کے تحت ہی ہم مرزا صاحب کو وہی مسیح ابن مریم مانتے ہیں جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی، اس سے ہٹ کے تو نہیں مانتے۔ اب یؤمنون بالغیب میں جو بات بیان کی گئی ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو تجھ پر اتارا گیا ہے، تو یہ تجھ پر ہی اتارا گیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور باقی وحی کے بارے میں آپ کے اپنے اکابرین کیا بیان کرتے ہیں؟ ابو سعید محمد حسین بٹالوی جو آپ کے روحانی پیشوا ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں؟ سماع اللہ امرتسری صاحب آپ کے روحانی پیشوا ہیں، روحانی والد ہیں آپ کے؟ مولوی نذیر حسین دہلوی صاحب آپ کے مجددین میں شمار ہوتے ہیں، ان کو آپ شیخ الہند کہتے ہیں۔ وہ تو مرزا صاحب کی براہین احمدیہ میں جتنے بھی الہامات تھے، جتنی بھی وحی تھی، جتنی بھی کشوف تھے، جتنی بھی رویا تھیں، ان سب کی تصدیق مانتے رہے ہیں۔ وہ تو ان سب کو برحق مانتے رہے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ وحی کر سکتا ہے اور امت محمدیہ میں وحی کا دروازہ بند نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کلام کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کلام کیا بھی ہے۔ مرزا صاحب کی براہین احمدیہ حصہ چہارم جو 4 حصوں میں شائع ہوئی، اس میں جو الہامات، وحی، کشوف اور رویا بیان ہوئے، ان کو انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے اس پر حاشیے بھی دیے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ بات بتائی ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی باتیں درست ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کے مقابل پر کوئی چیز لے کر آنا چاہتا ہے تو وہ لے کر آئے۔ اب وہ مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی کے اپنے الفاظ کیا تھے، یہ آپ کے سامنے دوستوں میں اسکرین شیئر کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات واضح طور پر نظر آ جائے کہ ان کے اپنے شیخ، ان کے اپنے مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کیا بات بیان کرتے ہیں۔ یہ ملاحظہ کریں، وہ لکھتے ہیں، اب ہم اپنی رائے نہایت مختصر اور بے مبالغہ الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں۔ ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی۔ وہ تو یہ بات بیان کر رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اور آئندہ کی خبر نہیں۔ قرآن کی آیت پیش کی کہ بعد کی جو باتیں ہیں وہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن موجودہ حالت میں، موجودہ دور میں سب سے بے نظیر کتاب جو ہے وہ براہین احمدیہ ہے۔ آپ کے اپنے روحانی پیشوا یہ بات مان رہے ہیں۔ اور آگے پھر وہ لکھتے ہیں، اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی، جانی، قلمی، لسانی، حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے وہ اپنے باقی بزرگان کو اور باقی دوستوں کو اور باقی لوگوں کو چیلنج کے طور پر حضور کی کتاب اور حضور کا کردار پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہمارے ان الفاظ کو کوئی ایشیائی مبالغہ سمجھے تو ہم کو کم از کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں جملہ فرقہ ہائے مخالفین اسلام، خصوصاً فرقہ آریہ اور برہمو سماج سے اس زور و شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو۔ اچھا، اور 2-4 ایسے اشخاص انصار اسلام کی نشاندہی کرے جنہوں نے اسلام کی نصرت مالی، جانی، قلمی، لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بھی بیڑا اٹھایا ہو، اور مخالفین اسلام اور منکرین الہام کے مقابلے میں مردانہ تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہو کہ جس کو وجود الہام کا شک ہو وہ ہمارے پاس آ کر اس کا تجربہ و مشاہدہ کر لے۔ بھائی، وہ تو خود الہام کا مان رہے ہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ الہام ہو سکتا ہے، وہی ہو سکتی ہے، اور وہ اپنی کتاب میں، اپنے رسالے میں یہ بات لکھ رہے ہیں اور باقی لوگوں کو بطور دلیل یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں، جس کو وجود الہام کا شک ہو وہ ہمارے پاس آ کر اس کا تجربہ و مشاہدہ کر لے، اور اس تجربہ و مشاہدے کا اقوام غیر کو مزہ بھی چکھا دیا ہو۔ یہ آپ کے اپنے شیخ ابو سعید محمد حسین بٹالوی صاحب لکھ رہے ہیں۔ تو کیا آپ نے ان کی بھی بات کو دیوار پر دے مارنا ہے؟ کیا ان کی بات کو بھی آپ رد کر دیں گے؟ کیونکہ آپ ایسا ہی کرتے ہیں، جب آپ کے اپنے بزرگان آتے ہیں تو ان کو بھی دیوار پر دے مارتے ہیں۔ یہ جو ذکر یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے، اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا ہے؟ اس پر ایمان لانا ہے یا نہیں لانا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا گیا ہے، اور اسی قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ فرمایا ہے۔ خلافت کا وعدہ جو فرمایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورۃ النور کی آیت میں فرما دیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم
دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذالک فاولئک ہم الفاسقون۔ یعنی اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو بنایا، یعنی ایک ایسا خلافت کا نظام زمین میں قائم ہوگا جس طرح پہلے قائم ہو چکا ہے۔ اب یہ بھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا کلام ہی نازل ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ وہ خلافت قائم کرے گا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خلیفۃ اللہ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ، خلیفۃ اللہ المہدی، اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا، اس کی بیعت کرنا خواہ تمہیں گھٹنوں کے بل برف پر چل کر جانا پڑے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ نے جو خلیفہ بنانا ہے امام مہدی کو، اللہ نے بنانا ہے یا لوگوں نے، یا ہشام الہی ظہیر جیسے لوگوں نے بنانا ہے؟ جب اللہ نے بنانا ہے اور قرآن میں بھی خلافت کا وعدہ ہے تو یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامتی علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آغاز میں ایک مجدد مبعوث کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ مبعوث کون کرے گا؟ اللہ۔ تو جب اللہ مبعوث کرے گا تو وہ اس سے کلام بھی کرے گا، وحی بھی کرے گا۔ پھر قرآن کریم میں امام اور مہدی کے الفاظ بھی نبیوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یعنی ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے۔ تو ہدایت دینے والا مہدی ہوتا ہے، اور امام بنانا اللہ کا کام ہے، اور جب اللہ بناتا ہے تو اس کو وحی دیتا ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے۔ ان لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی کی تعریف کیا ہے، جس کو اللہ کثرت سے غیب کی خبریں دے، وحی کے ذریعے وہی نبی ہوتا ہے، وہی امام ہوتا ہے۔ اب ان کا کام یہ ہے کہ یہ ثابت کریں کہ اب وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے، اور ان کے اپنے مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا کام تھا یہ ثابت کرتے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، حالانکہ قرآن میں آسمان پر بیٹھنے کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ قرآن کریم سے ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ صرف ڈھونگی لوگ ہیں جو اپنا ڈھونگ رچاتے پھر رہے ہیں۔ اچھا یہ دوستو، اب آگے سنتے ہیں کہ وہ اپنی اس تقریر میں کیا کہتے ہیں۔ تقریباً 42 منٹ کا لائیو پروگرام تھا، اور اس میں تقریباً 17 منٹ پہلے اپنی اور اپنے ابا جی کی تعریفیں کرتے رہے، تعریفوں کے پل باندھے، اور یہ ظاہر کیا کہ دنیا میں اگر کوئی نیک، پارسا اور اسلام کی خدمت کرنے والا گزرا ہے تو صرف یہی لوگ ہیں۔ اس کے بعد جب منہ کھولا تو منہ سے گند اور مغلظات نکلیں کہ یہ بدبخت اتنا غبی اور احمق ہے، اپنے بارے میں خود لکھتا ہے کہ میں جب چھوٹی عمر کا تھا تو ایک جیب میں گڑ کا ڈیلا رکھتا تھا، دوسری جیب میں مٹی کا ڈیلا رکھتا تھا، اور کبھی گڑ سے ستنجا کر کے اسی کو چوس لیا کرتا تھا۔ یہ غبی، یہ نبیوں نے کا دعوے دار۔ حضرت مرزا صاحب کے بارے میں کیا الزام لگا رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کس قدر جھوٹ، کس قدر بددیانتی اور کس قدر افتراء ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین ہی کہہ سکتا ہے۔ اس بندے کو جھوٹ بولتے ہوئے اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ میں مر کر خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، خدا کو روبرو جواب دینا ہے، اور میں اتنا گند بول رہا ہوں، اتنا جھوٹ بول رہا ہوں، اس قدر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں۔ ہم چیلنج کرتے ہیں، جماعت احمدیہ کی کسی کتاب سے یہ عبارت دکھا دیں، خدا کی قسم منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی علمی خیانت، اتنی بڑی کذب بیانی، لعنت اللہ علی الکاذبین کے علاوہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ ہماری جماعت احمدیہ کی کتاب میں سے کسی جگہ پر بھی یہ تحریر جو اس نے پیش کی ہے، یہ جو بات اس نے بیان کی ہے، وہ دکھا دے۔ بخدا کی قسم اس بندے کو یا جو بندہ بھی یہ تحریر دکھائے گا اس کو منہ مانگا انعام ہم دیں گے۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی خیانت، اتنی بڑی علمی خیانت، اتنی بڑی کذب بیانی کہ اس کے اوپر جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین کے علاوہ بندہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔
کہ ان کا یہ حال ہے کہ جماعت احمدیہ کی طرف جب زبان کھولنی ہے، جب منہ کھولنا ہے تو منہ سے مغلظات، بکواسیات، جھوٹ اور پروپیگنڈا اور لوگوں کو مشتعل کرنا، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام اور کوئی وتیرہ ہے ہی نہیں۔ اچھا، پہلے کہا ہے کہ میں وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا، آگے پھر خود بولتا بھی ہے۔ پھر وہ ایک اور انتہائی گھٹیا الزام لگاتا ہے کہ نعوذ باللہ۔ اور ایمانداری سے بتائیے، جو بدبخت جس کی زبان یہ ہو کہ ہر شخص نے میری نبوت کو مانا، میں تو وہ الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتا، ہر شخص نے میری نبوت کو مانا مگر کنجریوں اور طوائفوں کی اولادوں نے میری نبوت کو نہیں مانا۔ اب آپ بتائیں ایمانداری سے، نبوت آپ نہیں مان رہے، نبوت میں نہیں مان رہا، ماؤں کا کیا قصور ہے؟ کیا نبیوں کی زبان ایسی ہوتی ہے؟ معاذ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، لعنت اللہ علی القاذبین کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم پھر چیلنج کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ کون سی کتاب میں ہے؟ ثابت کریں۔ یہ سراسر جھوٹ، بہتان اور علمی خیانت ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث اور وہابی کہتے ہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منہ میں آئے وہ گند پک دیں؟ ان کا مقصد صرف ایک ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد اور وتیرہ نہیں رہتا، جھوٹ پھیلانا، عوام کو بھڑکانا، جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت پیدا کرنا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس نہ علم ہے، نہ دلیل، نہ تحقیق۔ اچھا، اس ضمن میں جو اس نے تحریر پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے اوپر اس نے جو زبان درازی کی ہے، میں اس کے اوپر ہمارے جو جماعت احمدیہ کے مفتی سلسلہ ہیں ان کا میں آپ کو جواب سناتا ہوں، جو اس کے لیے بڑی تسلی کا کام کرے گا۔ اور اس نے یہ بددیانتی کی، ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے ایسے الفاظ بیان نہیں فرمائے، لیکن اگر آپ لوگوں کو وہ بننے کا شوق ہے تو آپ شوق سے کہیں اور کہلوائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے 12 دفعہ وہ الفاظ بولنے ہیں اور کہلوانے ہیں تو آپ کو کہلوانے کا شوق ہے، آپ کو کہنے کا شوق ہے، بننے کا شوق ہے تو کہتے رہیں، ہمیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے دوستو۔ یہ بھی دھوکہ ہے اور دجل ہے۔ یہ جو مولوی قرار دیتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو آپ کو نبی ماننے والے نہیں، آپ کی نبوت کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو گالیاں دی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ صرف جھوٹ ہے اور عوام کو مشتعل کرنے کی سازش ہے۔ جماعت احمدیہ کے خلاف پاکستان میں پہلے ہی بہت سارے مظالم ہو چکے ہیں اور یہ سارا ایک جال ہے جو بنایا جاتا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ جو اصل برننگ ایشوز ہیں، جو اصل عوام کے مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، تو اس طرح کی باتوں سے عوام کے بنیادی حقوق سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ مذہبی ڈھونگی آتے ہیں اور عوام کو مشتعل کرتے ہیں، اور عوام کی توجہ ادھر ادھر بھٹکانے کے لیے کہیں عوام کے اندر شعور نہ پیدا ہو جائے اپنے حقوق لینے کا۔ یہ بدقسمتی سے اس خطے کی یہی تاریخ ہے کہ اشرافیہ نے ہمیشہ اپنے ساتھ ملاؤں کو ملا کر اور بیوروکریسی یا نوکرشاہی کو ملا کر غریب عوام کا استحصال کیا ہے۔ مذہب کے نام پر خون بہایا گیا ہے، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی ایتھنیسٹی یا نسل کے نام پر، نسلوں کے نام پر، کبھی صوبائیت کے نام پر ہوا ہے تو کبھی لسانیت کے نام پر ہوا ہے۔ اور آج یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، دوسرے ممالک میں بھی یہی صورتحال ہے۔ سوڈان کا بھی یہی حال ہے۔ سوڈان میں بھی جو وہاں کے بیچارے رہنے والے ہیں، باپ دادا کے زمانے سے رہنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ غیر عرب ہیں، اور ان غیر عرب لوگوں کو جو سوڈان کے علاقوں میں ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اور بڑے لمبے عرصے سے ان کا قتل عام ہو رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف ان ممالک میں نہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو سوڈان میں قتل کیا جا رہا ہے۔ تو ان غریب اور پسماندہ ممالک میں جہاں کے لوگ، عام لوگ بھی اتنا زیادہ شعور نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے، جس کا فائدہ یہ اشرافیہ، یہ ایلیٹ کلاس اٹھاتی ہے اور اپنے ساتھ ان زرپرست مولویوں کو ملا کر اور بیوروکریسی کو ملا کر غریب عوام کا استحصال کرتے ہیں، ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں۔ مفتی مبشر احمد کاہلو صاحب کا ایک کلپ سنتے ہیں، پھر آگے بات کریں گے۔ ثانیہ جماعت احمدیہ علیہ السلام کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، جو عربی زبان سے ہے۔ اس عربی زبان کے اس جملے کا مخالفین لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے جان بوجھ کر یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی لفظ سے کسی زبان میں کئی تراجم ممکن ہوں، عقل اور شرافت کی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسا ترجمہ کیا جائے جس سے اعتراف وارد نہ ہو، جو عقل کے مطابق ہو، شرافت کے مطابق ہو۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ اسی کتاب میں ملکہ برطانیہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ملکہ برطانیہ، اس ہندوستان میں ہندو بھی آباد ہے، سکھ بھی آباد ہے، عیسائی بھی آباد ہے، مسلمان بھی آباد ہے،
اور مسلمانوں کے ساتھ خصوصی شفقت و سلوک کر. ایک طرف یہ کہیں کہ اس کے ساتھ خصوصی شفقت و سلوک کر اور ساتھ ہی کہیں کہ یہ نعوذ باللہ کنجریوں کی اولاد ہے. دونوں باتوں کا آپس میں جوڑ نہیں. پھر اسی کتاب کے بعد اسی کتاب میں ایک صفحے کا اشتہار ہے وہ اردو زبان میں. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بڑے نیک لوگ ہیں, یہ مسلمانوں کی آثار باقیہ ہیں, ان کو اپنے بھائی قرار دیتے ہیں. تو جو شخص یہ کہے کہ اے لوگوں مجھے قبول کرو, وہ ان لوگوں کو کنجری کی اولاد نہیں کہہ سکتا. عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے. ایک مطلب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عربی زبان کی ایک ڈکشنری ہے تاج العروج, کئی جلدوں میں, اس میں لکھا ہے کہ بغایا کا مطلب کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں بغایا کا مطلب ہے مقدمۃ الجیش. جو لشکر ہوتا ہے, لشکر کے کئی حصے ہوتے ہیں, جو لشکر کی فرنٹ لائن ہے اس کو عربی زبان میں بغایا کہا جاتا ہے. ایک اور ڈکشنری ہے عموماً عربی دان گھرانوں میں متداول ہے, وہ مختصر ایک جلد میں ہے, اس کا نام ہے المنجد. اس میں لکھا ہے کہ بغایا کا کیا مطلب ہے. کہتے ہیں بغایا کا ایک مطلب یہ ہے الطلائب التی ترد قبل ورود الجیش, ایسے فوجی دستے جو کسی لشکر کے وہاں جانے سے پہلے پہنچتے. تو گویا ان دو ڈکشنریوں کے مطابق بغایا کا ایک ترجمہ کیا ہے, کسی فوج کا لیڈنگ پارٹ. ذریت عربی زبان میں اس کا ایک معنی تو اولاد ہے, دوسرے معنی ہے اس کے تابعین, اس کے ہم خیال. قرآن پاک فرماتا ہے ہم نے فرعون کی اولاد کو سمندر میں غرق کر دیا, حالانکہ غرق تو اس کے فوجی اس کے تابع تھے, اس کی اولاد تو گھر میں بیٹھی. تو اس کا مطلب یہ ہے, وہاں مضمون یہ بیان ہو رہا ہے آئینہ کمالات اسلام میں کہ جب سے میں نے کھوج سنبھالا اور دیوانی کی حدود کا داخل ہوا تو میں نے اپنا مشغلہ یہ اختیار کیا کہ میں دن رات اسلام کے منکرین کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اور میں نے برہموں کو, ہندوؤں کو, عیسائیوں کو, آریوں کو دعوت اسلام قبول کرنے کی دعوت دی, اور میں نے یہ کتابیں لکھی. فرماتے ہیں میری ان کتابوں کو جو میں نے لکھی ہیں اسلام کی سچائی ثابت کرنے کے لیے, فرمایا کل مسلم یقبل, ہر مسلمان میری اس دعوت اسلام کو قبول کرتا ہے. وہاں اپنے دعوے مسیح موت کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا. فرمایا وَيُصَدِّقُ کو دعوت دی, اور میں نے جو منکرین اسلام کو قبول اسلام کی دعوت دی اپنی کتابوں میں, وہ میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے. چنانچہ اس کا عملی حصہ یہ ہے کہ جب حضور نے براہین انبیاء لکھی تو اس زمانے کے علماء نے اس سے تبصرے کیے کہ جناب 1400 سال میں اس قسم کی خدمت اسلام کے لیے کتاب لکھی نہیں گئی. آپ نے کتاب لکھی ہندوؤں کے اعتراضات کے جواب میں سرما چشمے آ رہی ہے. مسلم بک ڈیپو لاہور نے اپنے خارج اس کا ایڈیشن چاہے دیا. فرماتے قلعہ ضروریت بغایا, سوائے ایسے افراد کے جو لیڈروں کے زیر اثر تابع ہیں, وہ خاص سیاسی لیڈروں کے تابع ہوں یا مذہبی لیڈروں کے تابع ہوں, وہ میری خدمت اسلام کی قدر نہیں کرتے. تو وہاں سے یہ مطلب اس بندے کی طرف جس کے پاس صرف جھوٹ کا پلندہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, آگے وہ کیا بات بیان کرتا ہے اور کیا مزید جھوٹ بولتا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اہل تشیع کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. حسن اور حسین جیسے نعوذ باللہ 40 میری گریبان میں, علی کے بارے میں بکواس, بڑی باتیں کرتے. حسن اور حسین جیسے 40 میری گریبان میں, علی کے بارے میں بکواس. تب آپ کی غیرت کو جوش نہیں آتا. اب دیکھیں دوستو, حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں اس بندے نے اصل میں انتہائی نازیبہ بات کی ہے اور الزام لگا دیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کہ یہ بات انہوں نے کی ہے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں جو اس بندے نے کہا ہے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے, نہ اشارتاً نہ کنایتاً, اور اتنا گندا اور گھٹیا عقیدہ جماعت احمدیہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور ذرا بھی یہ نہیں سوچتا کہ ایک دن خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ اس نے جو بات بیان کی ہے اور جو پہلے بھی یہ مفروضے اور اس طرح کی باتیں بیان کر رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اپنے آپ کو علامہ کہلوانا اور حسان الہی ظہیر کا بار بار بیٹا کہلوانا اور بار بار ذکر کرنا کہ وہ کوئی بہت بڑی اور پہنچی ہوئی شخصیت تھے, اور پھر جماعت احمدیہ کے خلاف بات کرنا اور سوائے گند, جھوٹے حوالوں, من گھڑت اور موضوع باتوں کے کچھ بھی بیان نہ کرنا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ دوستو, کہ مشک آہست کے خود ببوید
نہ کہ اتار بگوید۔ خوشبو خود بتاتی ہے کہ وہ خوشبو ہے، خوشبو بیچنے والے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جو ذریت البغایا کے الفاظ ہیں، مخالفین اسلام کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیے ہیں۔ اور مخالفین اسلام کون ہیں؟ کیا یہ مولوی خود مخالفین اسلام ہیں جو اپنے آپ کو ان الفاظ کا مصداق قرار دے رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے الذین ختم اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، قرآن مجید کے خلاف نازیبہ کلمات کہتے ہیں۔ ان کو ذریت البغایا کہا گیا ہے۔ ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ان مولویوں کو کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات، بدقسمتی سے ہماری سب سے بڑی یہ ہے کہ ہماری عوام ان مولویوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتی ہے۔ جس دن مولویوں نے روحانی خزائن پڑھ لیے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کا مطالعہ کر لیا تو یہی مولویوں کی حالت بہت مختلف ہو جائے گی، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ وہ باتیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں جو انہوں نے کہیں ہی نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے لیے تو ان کے دل میں بے حد ہمدردی کے جذبات تھے۔ مسلمانوں کے بارے میں تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اے دل تو نیز خاطر این و نگاہ دار کہ آخر کن دعوی حب پیغمبرم۔ باوجود اس کے کہ اس زمانے کے مولویوں نے حضور کو شدید تکلیفیں دیں، حضور کی ذات کے بارے میں نازیبہ باتیں کیں، کافر قرار دیا، دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جاتا ہے، ظلم پر ظلم کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ قتل بھی کیے گئے۔ اور پھر بھی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے دل تو ان کا خیال رکھ، آخر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، یہ مسلمان ہیں بیچارے۔ لیکن اس سب کے باوجود حضرت مسیح موعود نے مسلمانوں کے لیے ہمدردی اور محبت کا ہی اظہار فرمایا۔ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نہیں ہوگی، جبکہ ہمارے پاس صحیح مسلم کی روایت موجود ہے، روایت نمبر 7373، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَوَحَ اللَّهُ إِلَىٰ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، پس اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا۔ تو بھائی وحی کا جاری ہونا اور وحی کا ہونا تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس حدیث کو آپ نہیں مانتے؟ حالانکہ آپ کے اپنے بزرگ، آپ کے آباء و اجداد اس روایت کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم پر وحی ہوگی اور 40 سال تک ہوگی، خدا ہم کلام ہوگا، رہنمائی کرے گا وحی کے ذریعے۔ تو وحی کا جاری ہونا تو آپ بھی مانتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مانتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی مثالیں دی ہیں۔ اور دیوبندی حضرات کے نزدیک بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے، بند نہیں ہوا۔ ان کے اپنے مسلمات سے واضح ہے کہ وحی کا سلسلہ قطعی طور پر بند نہیں ہوا۔ اس بندے نے اتنے جھوٹ بولے اور کوئی ایک حوالہ پیش نہیں کیا، مگر ہم کہتے ہیں مولوی صاحب حوالہ تو دیں۔ کوئی بندہ جرت نہیں کرتا، لیکن یہ جرت خدا کے فضل سے احمدی میں ہوتی ہے کہ اگر ہمارا مربی بھی کوئی بات بغیر حوالے کے کرے تو ہم پوچھتے ہیں بھائی اس کا حوالہ دے دیں۔ لیکن وہاں تقریباً 200-300 لوگ بیٹھے تھے، کسی نے جرت نہ کی کہ پوچھتا کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہیں، ان کا حوالہ کہاں ہے؟ اس نے مرزا صاحب کی کسی کتاب سے کوئی حوالہ پیش نہیں کیا، صرف ایک عربی عبارت پیش کی اور اس کا غلط ترجمہ کر کے طوائفوں کی اولاد بنا دیا اور عوام کو یہ تاثر دیا کہ معاذ اللہ مرزا صاحب گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ تو ہم عوام کو بتا رہے ہیں کہ یہ شخص انتہائی دروغ گو، جھوٹا، مکار اور فریبی ہے۔ اس نے کذب زبانی سے کام لیا اور وہ باتیں منسوب کیں جو کسی لٹریچر میں موجود نہیں۔ اچھا آگے سنیں، کہتا ہے اللہ اس نے خود لکھے ہیں، اگر اس کی کتابوں میں موجود نہ ہو، ذمہ دار سٹیج سے کہہ رہا ہوں کہ سیدہ فاطمہ نے کہا ہے اہل تشیع، سیدہ فاطمہ نے میرے سامنے اپنے کپڑے اتارے اور میں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ عقیدے کے اوپر جو مرزا غلام احمد قادیانی کہتا وہ عیسیٰ شرابی بھی تھا اور معاذ اللہ زانی بھی تھا۔ آپ مجھے بتائیے نبوت کی، وحی کی رتی برابر بھی اگر کوئی گنجائش موجود ہوتی، صرف وحی کا، میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے، وحی کا ایک جز ہے، وہ کیا ہے؟ خواب، سچے خواب۔ رسول اللہ اس جز کا بتا کے گئے کہ نبوت کا 46واں حصہ میری امت میں باقی رہے گا، وحی کا
یعنی نبوت کا 46واں حصہ ایک جز باقی رہے گا اور وہ ہوں گے سچے حاب، لیکن پورا نبی آنا تھا اس کا نہ بتایا، ایک جز کا بتا دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے متعلق بھی اس نے خود سے بات کی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی اس نے جتنے الزام لگائے سب جھوٹے ہیں۔ کس کتاب میں لکھا ہے؟ حوالے دے، نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ الفاظ آپ نے سنے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ بات کہی، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ کسی شخص کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جس نے کہی ہی نہیں، خود اس کے اپنے باطن کی عکاسی کرتا ہے۔ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی القاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی المنافقین۔ یہ اس قدر دروغ گوئی اور منافقت ہے کہ حد ہو گئی۔ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے ذمے لی کہ ایسے لوگ اسے بھی بگاڑ نہ دیں جیسے پچھلی امتوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا۔ اس نے منبر رسول پر بیٹھ کر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ کوئی غیرت مند کھڑا نہ ہوا کہ اس سے پوچھتا یہ حوالہ کہاں ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں، روحانی خزائن، ملفوظات، مکتوبات احمدیہ، مجموعہ اشتہارات، کہیں سے بھی یہ عبارت دکھا دیں، لیکن کہیں نہیں ملے گی۔ پھر کہتا ہے کہ مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی اور زانی کہا، نعوذ باللہ۔ یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ یہ 42 منٹ کی ویڈیو تھی جس میں سے صرف 5 منٹ کی کلپ میں اتنا جھوٹ سامنے آ گیا، باقی کا اندازہ آپ خود کر لیں۔ اگر ان کی اپنی کتابوں سے جواب دیا جائے تو ویڈیو 100 گھنٹے سے بھی لمبی ہو جائے۔ پہلے اگر آپ ویڈیو سنیں تو کہتا ہے کہ ہر کلمہ گو جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ مسلمان ہے۔ پھر ختم نبوت کو بنیاد بنا کر الزام تراشیاں شروع۔ یہ دوغلا معیار نہیں تو کیا ہے؟ صرف اپنی دکان چمکانے کے ذریعے ہیں اور ایک حوالہ پیش نہیں کیا۔ ہم نے ویڈیو میں جتنی باتیں کیں سب حوالے کے ساتھ کی ہیں۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو ضرور ساری سچائی سامنے آ جائے گی کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اور اگر ان کی کتابوں مثلاً اشرف علی تھانوی نے اپنی ملفوظات میں خواب بیان کیے، بایزید بستامی کے حوالے موجود ہیں لیکن ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تو اپنی کتابیں کھولیں اور عوام کو سچ بتائیں۔ یہ دوستو آج کا پروگرام تھا جس میں ہم نے اس نام نہاد علامہ کے جھوٹ، بہتان اور مغالطے کا جواب دیا۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل وائس آف اسلام۔